بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں لے کے آیا ہوں، لیکن تھوڑی سی ہلکے پھلکے انداز میں، کہ بہت سیاست ہو گئی ہے، سیاسی انداز میں بھی ہے خبریں سیاسی، لیکن تھوڑا سا ہلکا پھلکا انداز کہ لیول پلے فیلڈ کس کو ملی کس کو نہیں ملی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں ملی، لیکن وہ لاہور میں کودتے پھر رہے، جم مچاتے پھر رہے، گلیوں میں نظر آ رہے ہیں جہاں کبھی نظر نہیں آئے تھے، اور وہ کہہ رہے نہیں بھائی کہاں آ کے مارا گا، یعنی میں یہاں آ کے الیکشن لڑوں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ لڑکانہ بھی آئیں گے میاں صاحب، وہ لڑکانہ نہیں آئے، لیکن بہرحال چلے ان کا حق ہے جہاں سے مرضی وہ الیکشن لڑے، اور انہیں اپنی سیاست تو کرنی ہے، تو وہ آ گئے۔ دوسری جانب جو ہے وہ تحریک انصاف بھی کہہ رہی لیول پلے نہیں ملے، لیکن تحریک انصاف کے بہت سے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو گئے۔ اصل مسئلہ کیا ہے لیول پلے کا، کہ بلہ اور تحریک انصاف ان کے مسائل جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ بھی ابھی تک سمجھ لیں کالا دمی ہے، اس کو مانا ہی نہیں الیکشن کمیشن نے، اور اب یہ اپیل ہے کہ بھئی انہوں نے غلط فیصلہ کیا، ان کا یہ مجاز ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرنے کا۔ اور دوسری جانب بلہ ہے انتخابی نشان، جس کے لیے علی ظفر بہت چیخے، پھر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب انہوں نے بڑے دلائل دیے، اور ان کا نہیں جناب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ نہیں ہم الیکشن کا بائیکاٹ پھر بھی نہیں کریں گے، جو بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے، اور اس مقابلے میں یہ بھی کہا نا کہ جی کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کہا گوہر خان ہے، بیرسٹر گوہر خان جو نامزد چیئرمین ہے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اسی طرح سے جو باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی ہے کہ جی وہ میاں شریف کا جو چوتھا بیٹا ہے وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کیسے بیٹھ گیا، وہ کون ہے کیا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور ابھی تو میں جوان ہوں، سیاست کی چھوڑوں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ساری باتیں میں بڑے لائٹ موڈ میں بات کروں گا کہ وہ سیاسی ماحول ہے اور سب کو حق ہے برابری کا سیاست کرنے کا، سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن معاملات جو ہیں جس انداز میں۔ اور ایک اور بڑا دعویٰ کیا گیا کہ غلط فیصلہ دینے والا جج دوزخ میں جائے گا، یہ کسے کہا؟ یہ حضرتنا سیدنا لطیف کھوسہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کو اعتراض ہوگا کہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا، بھائی رحمت کی دعا تو سب کے لیے مانگی جا سکتی ہے، یہ تو دعائیہ ہے نا، تو ان کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب منصف جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں جواب دے، لہٰذا اگر غلط فیصلہ کیا تو جناب سیدھا دوزخ سے جائے گا۔ اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے حق میں فیصلہ دے دیں یا تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیں تو جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے، بہرحال دوزخ کا انہوں نے کہا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اب یہ معاملات ہیں وہ یہ کہ دوزخ میں جائے گا نہیں جائے گا، لیکن یہ ایک ایسا کھلونا عدالت کو مل گیا ہے لطیف کھوسہ کی شکل میں۔ وہ کہتے ہیں بچہ بوڑھا ایک برابر، تو بچہ بھی کھلونا ہی ہوتا ہے تو بوڑھا بھی کھلونا ہی ہے۔ تو وہاں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کو جناب بڑے نرم بڑے لائٹ موڈ میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان کی سرداری پر بھی تنقید کی تھی کہ کیڑا سردار تھے کیڑی سرداری، اور کیڑا سرداری نظام تو ختم ہو گیا، تھاڑے دور سے ختم ہوا سی بھٹو صاحب نے کیتا سی، تو وہ معاملہ بھی رہ گیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہ اب یہ جب نکلے وہاں سے سپریم کورٹ سے کھوسہ صاحب، تو سامنے سے بلاول بھٹو زرداری آ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری دیکھو 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 کون آیا کون آیا کون آیا، تو جناب یہ بھاگ کے انہیں نے ان کو گلے ملنے کی کوشش کی، لیکن بھاجی قد چھوٹا ہے تو بس جتنی دیگر پہنچے اتنی دیگر وہ مل لے، تو بلاول صاحب بھی بڑے ادب اداب سے ملے، لیکن یہ بات انہیں بتائی کہ دیکھیں رواداری اور برداشت، یعنی ٹھیک ہے اب وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے کھوسہ صاحب، لیکن بزرگ ہے تو انہوں نے ان کی عزت اور احترام کیا، اور ان کا دیکھو کون آیا کون آیا۔ بہرحال وہ چلے گئے باہر سپریم کورٹ سے، اور بلاول بھٹو صاحب چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ وہاں بھٹو ریفرنس کیس تھا تو اس میں چلے گئے وہ۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ کہ اب دونوں الگ الگ پارٹیوں میں ہیں، لیکن دیکھیں رواداری، جمہوریت میں رواداری اور برداشت بڑی اہم ہے، تو انہوں نے ان کی عزت بھی کی احترام بھی کیا۔ اور بلاول بھٹو کے ساتھ آصفہ بھٹو بھی تھی، اور ساتھ میں وہ بھی تھی بھٹو زرداری جو ہے اپنے سرم بھٹو بھی تھی، خالہ ان کی بے نظیر کی بہن، تو یہ سارے تینوں اندر چلے گئے۔ اچھا یہ ریفرنس میں گئے تھے ٹھیک ہے یہ سارا مسئلہ، لیکن میں نے اس کا تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ دیکھیں رواداری اور برداشت کو کہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے سب وقت سے۔ اچھا دوسری جانب جو میں نے کہا تھا کہ میاں شریف کا ایک چوتھا بیٹا
اور وہ جا کے پہنچ گیا زرداری کی گود میں. وہ کون ہے؟ چودھری عبدالغفور MP بھی تھے, صوبائی منسٹر بھی رہے پنجاب کے. ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے جتنی میاں شریف کی خدمت کی کسی نے کی, اور میں ان کا جناب بہت ہی خادم تھا, اور مجھے وہ چوتھا بیٹا کہتے تھے اپنا. لیکن اب وہ نواز لیگ میں نہیں ہے, نون لیگ میں نہیں ہے, بلکہ وہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں, اور انہوں نے اپنے فارم ہاؤس میں ایک تقریب کی جہاں بلاول بھٹو زرداری گئے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. تو یہ ہے چوتھے بیٹے کی داستان. تیسرے بیٹے جو اللہ کو پیارے ہو چکے, دو آپ کے سامنے ہیں, سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف اور شہباز شریف. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, میں سیاست کی چھوڑوں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں منظور وسان صاحب, سندھ کے صوبائی وزیر جو تھے, وہ کہہ رہے ہیں جناب میں ابھی تو بڑا ابھی مجھے بڑا کچھ کرنا ہے, تو میں جوان ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں سیاست چھوڑ دو, میں کیوں چھوڑ دوں سیاست؟ تو وہ جناب کہہ رہے ہیں میں سیاست میرا ہونا کچھ ہونا ہے, اور پیپلز پارٹی میری پارٹی ہے, تو میں پھر جناب سیاست کروں گا اور میں سیاست کرتا رہوں گا. تو یہ ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے کہا تھا نا جس انداز میں کہ جی مقابلہ ہر حلقے میں ہوگا, تو یہ بیرسٹر نے کہا ہے, بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ ہر حلقے میں مقابلہ ہم کریں گے, چاہے بلہ ملے نہ ملے. میں نے آپ کو پہلے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ان کا, لیکن بلہ نہ ملا تو پھر انگوٹھی کرشمہ دکھائے گی. انگوٹھی پہ کیرٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے, ہیرے کی ہے, کون سی ہے کون نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو متنازع ہو جائے گی, لڑائی شروع ہو جائے گی, لوگ مذاق سمجھنے لگ جائیں گے. لیکن اس کو انتخابی نشانی سمجھے. یہ فیصلہ ہو گیا کہ بلہ نہیں تو پھر انگوٹھی کے نام پہ نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے. تو ابھی فیصلہ ہونا باقی. آج کل میں فیصلہ یہ بھی ہو جائے گا کہ بلہ ملے گا نہیں ملے گا, لیکن نہ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی گمبھیر ہیں. تاہم یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہر حال میں وہ الیکشن میں رہیں گے, الیکشن سے باہر نہیں ہوں گے. لطیف کوثر نے کہا کہ 85 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا, یعنی پیپلز پارٹی نے, تو اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جناب بنگلہ دیش میں جن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ان کا کیا حال ہوا اور ان کو کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لہٰذا حالات سے ہم نے سیکھا ہے, تو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہر سیاسی پارٹی کو یہ اصول بنانا چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہو, جب بھی الیکشن ہو, جیسے بھی الیکشن ہو, آپ کو 1001 اعتراضات ہوں, الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہو, طریقہ کار پہ اعتراض ہو, الیکشن پہ اعتراض ہو, پولنگ پہ اعتراض ہو, کسی چیز پہ بھی ہو, لیکن الیکشن سے باہر نہیں جانا. یعنی وہ کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. اگر آپ الیکشن سے باہر چلے گئے تو اس کا خمیازہ MQM بھی بھگت چکی ہے, اور اس کا خمیازہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی ہے, اور اس کا تازہ ترین خمیازہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جماعتیں جو ہے سیاسی جماعتیں وہ بھگت رہی ہیں. اور وہاں حسینہ واجی جو ہے وہ جس انداز میں پھر آ گئی ہیں, برسر اقتدار ہو گئی ہیں, اور اپنی ہی اپوزیشن, اپنے ہی اقتدار سب کچھ کر کے, تو انہوں نے جو فکس اپ کیا ہے نا اپوزیشن کو, اس سے ہماری اپوزیشن کو سبق سیکھنا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں حمایت کر رہا کہ وہ بہت اچھی جمہوریت ہے, میں نہیں مانتا اس کو. جب آپ پارٹیوں کو باہر نکال دیں, جب آپ لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں, جس طرح حسینہ واجد نے پاکستان سے دشمنی کرتے ہوئے پاکستان کے پیار میں جینے والوں کو پھانسی کے تختوں پہ چڑھایا اور اپنے مخالفین کو پھانسی پہ دی, اس طرح میں تو نہیں سمجھتا. لیکن وہاں ایک جوڈیشل مارشل لا لگا تھا, جس کے بعد میں پھر حسینہ واجد آئیں, اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بڑا کامیاب ہو گیا معاشی طور پہ, لہٰذا وہی سسٹم یہاں بھی آئے گا. تو پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ یہاں جوڈیشل مارشل لا لگا دیا جائے, مارشل لا نہ سے جوڈیشل مارشل لا, لیکن وہ عطا بندیال کے دور پہ نہیں لگ سکا, حالانکہ کوشش اور تیاری اس کی پوری کی گئی تھی. تو لہٰذا آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں لے گا. تو پاکستان کی تمام جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ جناب اس انداز میں کام کریں, الیکشن میں موجود رہیں, حصہ لیں, سیاست کریں, اور میدان خالی کبھی نہ چھوڑے, چاہے حالات کچھ بھی ہوں. اور میں سمجھتا ہوں تواتر سے اگر الیکشن ہوتے رہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا, اور مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کھلیں گے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.